إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. امام زمان علیہ السلام کے والد کی شب شہادت ہے. امام کے نام کی دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے سورہ امام حسین سے 2 آیتیں پڑھی ہیں. سورہ امام حسین سورہ فجر کو صادق آل محمد نے فرمایا ہے، اور یہ آیت وہ ہے، 2 آیتیں کہ جس میں پہلا جو ذکر ہے وہ حضرت حجت کا ہے، اور دوسری آیت میں ذکر امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے. اس لیے آج کی شب شہادت کی مجلس کی مناسبت سے ان 2 آیتوں کو میں نے تمہیداً پڑھا ہے. والفجر، فجر کی قسم، جس پر امام معصوم نے فرمایا اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے. جس کا باطن ہے وہ قائم آل محمد کی قسم. مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. چونکہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو ہر طرف سے ظلمت ختم ہو جائے گی، روشنی ہی روشنی ہوگی. لہذا فجر سے تعبیر کیا گیا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے زمانے کو. والفجر واللیال عشر. عشر کہتے ہیں 10، اور 10 راتوں کی قسم. اس کا بھی ظاہر ہے، ذی الحج کی 10 راتیں، بعض نے کہا محرم کی 10 راتیں، لیکن اس کا باطن بھی ہے. باطن یہ ہے کہ اگر اسی ترتیب میں آپ دیکھیں کہ حضرت حجت کی قسم اور ولیال عشر اور 10 مزید حجتوں کی قسم. یہاں پر مراد 10 اور حجتیں ہیں، اور وہ 10 حجتیں کیسے بتلائی گئیں؟ دیکھیں، ائمہ علیہ السلام میں، معصومین علیہ السلام میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، اور 2 حسن ہیں، جن میں سے ایک امام کی شب شہادت ہے آج. تو ولیال عشر 10 حجتوں کی قسم. امام نے فرمایا 10 حجتوں سے مراد من الحسن الی الحسن، حسن عسکری سے حسن مجتبی تک کی حجتوں کی قسم، جو 10 امام بنتے ہیں. تو خاص اس آیت کی تعویل اور تشریح میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے کہ امام حسن عسکری سے امام حسن مجتبی تک کی قسم. برعکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ من الحسن الی الحسن ہے تو مولا حسن مجتبی سے مولا حسن عسکری تک کی قسم. یہ میں نے امام حسن عسکری سے کیوں شروع کیا کہ امام حسن مجتبی چونکہ قائم آل محمد کی قسم پہلے کہی گئی جو آخری حجت ہے. تو پھر اگر آپ کہیں من الحسن الی الحسن تو پھر حضرت قائم سے پھر آگے امام حسن عسکری سے امام حسن مجتبی، اور پھر وہ بات پہلے پیش کر چکا ہوں کہ والشفع والوتر، آگے جو آیتیں ہیں کہ 2 برابر کی ہستیوں کی قسم، یعنی علی و بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کی قسم. والوتر، اور ایک تنہا کی قسم، یعنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قسم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. ایک مل کے اور صلوات بھیجے جناب مولا حسن عسکری علیہ السلام پہ محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ امامت میں کچھ باتیں اتنی یونیک ہیں کہ جو منحصر بفرد ہیں، یعنی امام علیہ السلام ہی کے زمانے سے مخصوص ہے. مثلا ایک تو کم ترین زمانہ امامت ہے امام حسن عسکری کا، یہ کم مومنین جانتے ہیں کہ جو سارے ائمہ میں جو سب سے کم امام کا زمانہ امامت ہے 6 سال ہے خالی. اور اس کو میں سابقہ مجالس میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ اگر آپ 9th امام 10th امام 11th امام ان سب کی کلیکٹیو ایج بھی دیکھیں تو وہ 100 سال سے کم ہے. یعنی زمانہ امامت کی میں بات نہیں کر رہا، میں پوری عمر کی بات کر رہا ہوں. 95 ایئرز ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں بنی عباس کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ 12ویں حجت آنے والی ہے. 12 کا عدد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیسائسو تھا. تو 9ویں حجت تک پہنچ چکے، 9 10 11 جب ہم شہید کرتے جائیں گے تو 12ویں تک پہنچ جائیں گے، اور 12ویں کو شہید کر دیں گے تو حجتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. ان کے ذہن میں یہ تصور تھا. تو اب یہ ہے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ فرعون کے دربار میں بھی موسیٰ کو پال لیتا ہے. تو وہ جو حجت کی حفاظت تھی اللہ نے اس طرح سے کی، اس پہ آج ہو سکا تو میں اشارہ کرتا ہوں. لیکن یعنی ایک انسان عام طور پر اس کی جو ایج ہوتی ہے وہ 60 ایئرز 70 ایئرز ہوتی ہے طبعی زندگی. لیکن 3 اماموں کی ملا کر آپ سوچیں، 3 وہ عام ہستیاں نہیں، اللہ کی جانب سے حجت ہے جو وہ کہہ دیں گویا اللہ کی جانب سے. ان کی کلیکٹیو ایج بھی 100 ایئرز سے کم ہے. یعنی یہ خود ایک بہت بڑا ظلم ہے ائمہ علیہ السلام پر. اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ظاہری زندگی ہے وہ 28 ایئرز ہے. 28 میں سے 6 سال امامت کے، یعنی 22 سال کا جب سن تھا تو ظاہری طور پر امامت پر، ورنہ جو اصل نور امامت ہے وہ پہلے سے حاصل ہے، وہ آپ جانتے ہیں ان باتوں کو. اور یہ وہ امام ہے کہ جن کی تقریباً زندگی سامرہ میں گزری ہے. یعنی جب 2 سال کے تھے تو آ گئے تھے اپنے بابا کے ساتھ امام علیہ السلام کے ساتھ سامرہ. زیادہ تر جو ائمہ ہیں ان کی زندگی میں سفر کافی ہیں. مثلا حج کے سفر ہیں، مدینہ بھی امام علیہ السلام یا تو خود وہیں رہتے تھے یا بعد میں مدینہ گئے بھی، سوائے امام حسن عسکری علیہ السلام کے. امام حسن عسکری علیہ السلام جب سامرہ آ گئے، توجہ کیجئے گا، 2 سال کے تھے ظاہری طور پر، تو پھر سامرہ ہی میں رہے اور یہیں شہادت ہو گئی. تقریباً ساری زندگی ہاؤس اریسٹ ہے. ظاہری طور پر مکہ مدینہ بھی نہیں جا سکے. معجزے سے تشریف لے جائیں الگ بات ہے. معجزے سے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بعض لوگ جو چھپ کر امام سے مل لیتے تھے، امام سے ملنا کوئی اتنا آسان بھی نہیں تھا. کوئی سبزی فروش بن کے ملتا تھا، کوئی روغن فروش بن کے ملتا تھا، الگ الگ اس کے بڑے واقعات ہیں. چونکہ کچھ باتیں میں پہلے پیش کر چکا ہوتا ہوں تو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ ترتیب میں بات آگے کچھ نئی باتیں اور آ جائیں. مثلا امام کے پاس جو خط پہنچاتے تھے کیسے پہنچاتے تھے؟ اب یہ مثلا اگر نماز جمعہ کے لیے جو عصا لیتے ہیں علماء کرام، آپ اس کو سوچیں، اس عصا کو اگر اندر سے اس کی لکڑی کو خالی کر دیا جائے، اس کے اندر خط ڈالے جائیں، اس طرح سے لوگ اپنے خط پہنچاتے تھے امام تک. اب جو روغن فروش ہے اس نے ایک برتن رکھا ہوا ہے، برتن میں اوپر جو ہے روغن یعنی آئل، اب اولیو آئل ہے کوئی بھی آئل، اوپر آئل ہے، اس کے اندر ایک اور تہ ہے، اس تہ کے نیچے ایک خالی جگہ ہے جس کے اندر خط ہے. امام علیہ السلام تک جو خط پہنچ رہے ہیں شدید ترین ایسے یعنی تقیہ کا بھی زمانہ ہے، اور شدید ترین ائمہ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے امام کی جانب سے یوں حکم ہے کہ اگر تم مجھے باہر دیکھ لو تو فوراً آ کر سلام بھی فوراً نہیں کرنا مجھے. اب اگر کوئی امام کے حکم ہی سے اس پر عمل کر رہا ہے، یعنی حکم امام پر عمل کر رہا ہے، تو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں گزر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس ایک تمہارے عمل کی وجہ سے تمہارے سارے خاندان کو قتل کر دیا جائے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس وقت جو امام نے فرمایا کہ وہی مصلحت میں. اب امام علیہ السلام سے جو میں کہہ رہا تھا بات کہ امام ظاہری طور پر کسی ٹریول پہ نہیں، لیکن ایسا ضرور ہوا کہ مثلا کوئی چھپتے چھپاتے امام کے پاس پہنچا. عجب ہے، امام نے مثال کے طور پر اس سے کہا، اب میں شہر کا ایک مثال کے طور پر نام لے رہا ہوں، نیشاپور. امام نے اس سے کہا کہ ابھی تم یہاں سے جا رہے ہو نا حج پر، تم 159 ڈیز بعد حج کر کے اپنے وطن پہنچو گے. یہ آج کی طرح نہیں کہ آپ کی فلائٹ بک ہے 2 سال پہلے سے. آپ جو ہے وہ گھوڑوں پہ سفر کر رہے ہیں، اونٹوں پہ سفر کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کتنا رکیں گے، کتنا چلیں گے، راستے میں کیا. امام نے کہا تم اتنے دن بعد پہنچو. جب تم پہنچو گے تو اپنے سارے گاؤں والوں کو جمع کر لینا، اس لیے کہ جیسے تم جمع کرو گے اسی رات کو میں وہاں پہنچوں گا اور اہل قریہ کے تمام سوال کے جواب دوں گا. یہ معجزے سے امام کا پہنچنا الگ بات ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، لیکن ظاہری طور پر امام سفر پہ نہیں جا سکتے. اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو فقط امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک ہیں. میں نے عرض کیا کہ کم ترین دوران امامت ہے،
دوسرا یہ کہ پوری زندگی تقریباً نظر بند ہے. تیسرا یہ کہ یہی وہ امام ہے کہ جو آخری حجت کے امام. تو یہ تو مخصوص فضیلت ہے نا. اب آخری حجت کے جب امام ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حجت کی غیبت کی تیاری بھی امام حسن عسکری کو کروانی. اگرچہ کہ حضرت حجت کا جو ایک نظریہ اور عقیدہ تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ آل آف اے سڈن آ گیا شیعوں میں. اس کی جو بنیادی تھی وہ بہت پہلے سے رکھی گئی. مثلا امیر المومن فرمایا وا شوقا الی رویت مولا علی علیہ السلام کہ میرا دل تڑپ رہا ہے مہدی کی زیارت کو. ایک مل کے صلوات بھیجیں مولا علی علیہ السلام پر اور مولا مہدی علیہ السلام پر محمد و آل محمد پر. یا کبھی امام سجاد علیہ السلام ابو خالد کابلی سے کہیں. ابو خالد کابلی امام کے قریبی ترین ایسے صحابی ہیں کہ اگر آپ 2 سے 3 افراد امام کے اصحاب میں گنے تو ان میں سے ایک ابو جیسے سلمان کی نسبت ہے نا مولا علی علیہ السلام سے, ویسے ابو خالد کابلی کی نسبت ہے امام سید الساجدین علیہ السلام سے. کابل کے رہنے والے نام سے ظاہر ہے افغانستان. اور امام نے ان سے کہا تھا کہ اچھا افسوس کی بات ہے ابو خالد کابلی کا تو اتنا نام ہی ذکر نہیں ہوتا. آپ کسی سے پوچھے تو شاید نام بھی پہلی دفعہ بہت سنا ہو, لیکن قریبی ترین امام کے ساتھیوں میں سے وہی کہ جو ابو حمزہ صومالی کو نسبت ہے نا وہ ابو خالد کابلی کو نسبت ہے. تو کبھی ہو سکا تو میں ان کے بارے میں بھی عرض کروں. لیکن امام نے ان سے فرمایا کہ یا ابا خالد, کون سے چوتھے امام کہتے ہیں, اے ابو خالد کابلی ان اہل زمان غیبت ہی, جو غیبت کے زمانے کے ہوں گے نا مومنین انشاءاللہ ہم اور آپ, القائلین بامامتی, ایک بات تو یہ ہے کہ امامت کے قائل ہوں, المنتظرین لامرہ, اور انتظار کرتے رہیں, ویٹ کرتے رہیں اس امر کا کہ جو اللہ کا امر ہے. افضل من اہل کل زمان, ہر زمانے کے مومن سے افضل ہے. یہ اگر آپ 2 باتوں پر عمل کر لیں, ایک امامت کے قائل رہیں, دوسرا یہ کہ ویٹ کریں, انتظار کریں خود امام کا, جس میں یہ 2 باتیں آ گئی. یعنی خلد سے جلد باز نہ ہو کوئی انسان, انتظار کرتا رہے حضرت حجت کا کہ وہ جب تشریف لائیں تو مجھے قبر سے بھی اللہ اٹھائے گا, دعا عہد کا جو جملہ ہے. تو فرمایا ایسا شخص ہر زمانے کے مومن سے افضل ہے, کیونکہ امام نے فرمایا کہ باقی جو مومنین تھے وہ امام کو دیکھ کر ایمان لاتے تھے, یہ بغیر دیکھے ایمان لے کر آ رہے. اسی طرح اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو امام علیہ السلام کی غیبت کا جو فنومنا اور اس پر جو ایمان عقیدہ اور نظریہ ہے, یہ ایسا نہیں تھا کہ امام حسن عسکری نے ایک دم شروع کر دیا اور لوگوں کے لئے کہا یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. ایسا نہیں تھا. اس طرح سے آپ دیکھیں کہ 7ویں امام کہیں, بلکہ امام ابو عبداللہ الحسین کہیں, جب امام مہدی کا ذکر کریں تو التاسع من ولدی, میری اولاد میں سے نواں. یہ اسی طرح سے ائمہ سمجھاتے تھے. امام موسیٰ کاظم کا الخامس من ولدی, میری اولاد میں سے 5واں. امام رضا علیہ السلام کا الرابع من ولدی, میری اولاد میں سے 4تھا. اسی طرح سے سمجھاتے کہ وہ آنے والا ہے, ایک آنے والا ہے, ایک آنے والا ہے, ایک آنے والا ہے, بار بار ذکر. اور چونکہ گزشتہ 2 سال سے جو گھروں کی مجالس کا سلسلہ تھا اس میں ہم امام مہدی علیہ السلام پہ ایک طرح سے ترتیب اور اشرا پڑھ چکے, تو کئی ساری باتیں اس میں بھی آ چکی ہیں اس سلسلے میں کہ پہلے ہی سے آمادگی کروائی گئی امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے. لیکن بہرحال ایک الگ سے مومنین کو آمادہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب واقعا وہ زمانہ آ رہا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ چلیں اگر امام سے کسی کو ملاقات نہیں بھی ہو پائی, امام علی نقی علیہ السلام سے سب کی ملاقات نہیں ہو پائی, لیکن سب کو یہ پتا ہوتا تھا کہ اچھا بھی سامرا میں فلاں جگہ پر ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کو آج تو آپ کو نہیں پتا کہ امام زمان علیہ السلام آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ کس جگہ پر نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ جو امتحان ہے وہ زیادہ سخت ہے, اور اس لیے کتنی احادیث میں آیا کہ تمسخر اڑایا جائے گا اور طنز و تشنیع کیا جائے گا. اور یہ پہلے میں سوچتا تھا کہ اولاد رسول پہ مثلا یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا نام لے کر کون کوئی نعوذ باللہ من ذالک تشنیع یا ایسی باتیں کرے گا. لیکن آج کل اب آہستہ آہستہ بہت سے ناصبیوں کی طرف سے باتیں شروع ہو چکی ہیں کہ ہاں بھائی وہ غیبت, اور میں باتیں ہی نہیں دہرانا چاہتا کہ زمانہ اب وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ جب ٹونٹ کا آپ کو نشانہ بنایا جائے کہ بھائی تم تو ایک ایسے امام کو مان رہے ہو کو پتہ نہیں کہاں ہے. اس پر صبر کر لینا اور اپنے ایمان کو پختہ رکھنا آپ کا تو ہے انشاءاللہ, بچوں تک بھی یہ بات پہنچا دیں, یہ بہت اہم ہے. تو اب امام کو اپنے محبوں کو تیار کرنا ہے. اس خاطر ہے کہ یہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ کم کم لوگوں سے امام نے ملاقات بھی کروائی, کیونکہ امام حسن عسکری کی دوہری ذمہ داری ہے. حضرت حجت کی حفاظت بھی کرنی, حضرت حجت کی پہچان بھی کروانی. یہ ظاہر میں اپوزٹ ہے. آپ جب زیادہ دکھلاتے ہیں تو حفاظت نہیں ہو پاتی ظاہری طور پر, آپ جب بالکل ہی نہ دکھلائیں تو پہچان نہیں ہو پاتی. وہ کہیں گے کہ بھائی جناب یہ تو پتہ نہیں آئی بھی ولادت ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی.
اس لیے 40 افراد کو دکھایا امام حسن عسکری نے حضرت حجت کو. ایک مل کے صلوات بھیجیں نام امام زمانہ علیہ السلام پر محمد و آل محمد پر. تو جو ہے احمد ابن اسحاق کو دکھایا, سعد ابن اسحاق قومی کو دکھایا, اور کچھ لوگوں کو امام نے دکھایا. ایک اور طریقے سے امام نے, یہ بات شاید اب میں پہلی دفعہ ممبر سے کہہ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا, کہ امام نے ایک اور طریقے سے خبر پہنچا دی کہ آخری حجت کی آمد ہو چکی ہے. پتہ ہے کیسے؟ ہمارے یہاں پر سوال کیا جاتا ہے نا صاحب, عقیقہ, اب لڑکے کے 2 عقیقے, لڑکی کا 1 عقیقہ, یہ کرنا ہے 2 بکرے 1 بکرے, جبکہ آپ اگر 1 ہی بکرا کر دیں تب بھی کفایت کرتا ہے, 2 کر دیں تب بھی ٹھیک ہے, چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو لڑکی کی طرف سے. لیکن ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ وہ 300 بکرے کرواتے, 300 گوسفند حجت کی حفاظت کے لیے. جی دیکھو, چاہے تو ایک اذن کن فیکون کہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کوئی نقصان نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ نے جو سبب طریقہ رکھا ہے نا, اس طریقے پر عمل کرتے تھے تاکہ ہمارے لیے حجت بن سکے. آپ کو یاد ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام, امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں, جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ہیں, وہ گزر رہی ہیں, بی بی فاطمہ بنت حسن, اور ایک دیوار گر رہی تھی, اور انہوں نے اشارہ کیا, لا بحق المصطفیٰ, تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ, ما اذن اللہ له بسقوط, ابھی تجھے گرنے کی اجازت نہیں ہے. فبقی الجدار معلقا, تو دیوار جو نا ہوا میں ایسے معلق رہی, رکی رہی باقاعدہ, کہ جب تک امام کی والدہ نہ گزر گئی. پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے 100 دینار یعنی گولڈ کوئن صدقہ دیا. یعنی امام نے سمجھایا کہ دیکھو تمہارے پاس یہ کن فیکون کی منزل نہیں ہے کہ تم بھی اشارہ کرو گے تو وہ بلاتے ہوئے رک جائے گی, نہیں تم کیسے بچو گے بلا سے, ایسے صدقہ دو اپنی حیثیت کے مطابق. خالی $1-2 کی بات نہیں, ہمیشہ کبھی آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق کسی ایسی بلا مشکل کے لیے دینا پڑتا صدقہ کہ جو آپ کی شان کے مطابق. آپ کی شان ہو سکتا ہے $100, آپ کی شان ہو سکتا ہے $1000 ہو, آپ کی شان ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ, آپ اپنی شان کے مطابق دیں. وہ جو روزانہ کا صدقہ وہ آپ ادا کر رہے ہیں وہ جتنا بھی ہے, لیکن کبھی آپ اپنی عادت میں رکھیں کہ مہینے میں ایک بار اس طرح سے جو آپ کی شان کے مطابق. بھائی فرض کیجیے گا آپ کو کہا کہ مثلا $1000 مولوی صاحب 2 لاکھ روپے صدقہ دیں, پاکستانی کرنسی ایکسچینج کر لیں, فرض کیجیے آج کل یہ ریٹ چلا مجھے نہیں پتا کیا ہے, لیکن تقریباً یہی ہوگا. تو جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو 200 ملین دیا ہوا ہے, تو پھر آپ کی شان پھر یہ ہے نا, تو آپ کی جو شان اس کے مطابق کبھی وہ بھی ہونا چاہیے. کل میں گھر کی مجلس میں پیش کر رہا تھا نا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی چیریٹی کرو تو 3 چیزیں اس پہ رکھو, ایک جلدی کرو, چھپا کے کرو, کم سمجھ کے کرو. علی کا کلام ہے, سارے کلاموں کا امام ہے. سبحان اللہ. مل کے صلوات دیتے ہیں اللہ. میرے سامنے تقریباً جتنے مومنین تشریف فرما مجھے یقین ہے, اور جتنے بھی اس کو آن لائن میں سن رہا ہوں, کہ وہ یقیناً کہیں نہ کہیں چیریٹی انفاق کر رہے ہوں گے. تو آپ اپنی زندگی میں اس کو لے آئیے, جہاں کہیں آپ کے لیے موقع ہے, امکان میں, دیر نہیں کریں, جلدی کریں اس چیریٹی میں. کبھی کبھی انسان کہتا ہے میں دیکھوں کروں نہ کروں, کرتے 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 اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی اور اس نیکی کو انجام دے دیتا ہے. اللہ کے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے اپنے معاملات کو اور اسباب کو پورا کرنے کے لیے. تو اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ چلو آپ وسیلہ اور ہم وسیلہ بن جائیں کہیں پر, ورنہ جلدی کریں. پھر امام نے وجہ بھی بتائی, جلدی کریں اور چھپا کے کریں اور کم سمجھ کے کریں. کم سمجھ کے کریں مطلب, میں نے اگر کسی کو فریج دلوا دیا ہے, کون سی بڑی بات ہے, لوگوں نے 50 یتیم خانے بنائے ہوئے, تو میں کوئی اپنے آپ کے لیے بہت بڑا ہوا, میں نے پتہ نہیں یہ کر دیا. امام نے کہا اگر تم کم سمجھ کے کرو گے اللہ اس کی اتنی پرورش کرے گا کہ احد کے پہاڑ کے برابر بنا دے گا. میدان محشر میں احد کے پہاڑ کے برابر کر دے گا اللہ, اگر تم کم پرورش اللہ اتنی کرے گا. اگر چھپا کے کرو گے تو اللہ کی کہاں مصلحت ہوگی, اللہ اس کو ظاہر کر دے گا وہاں پر. تم نے چھپا کے کیا نا, بی بی سیدہ نے 3 روٹیاں چھپا کے دی. آج قیامت تک سورہ دہر موجود ہے فاطمہ کے قصیدے کے لیے. سلام علیہ. تو جو ہے بی بی کے قصیدے کے لیے چھپا کے, کم سمجھ کے اور جلدی. امام نے کہا جلدی کرو گے تو اللہ اس کو شیرین بنا دے گا, تمہیں خود ایک لذت و مٹھاس محسوس ہوگی. توجہ ہے آپ کی. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ائمہ علیہ السلام 300 گوسفند کرواتے تھے عقیقے پر. حضرت حجت کے عقیقے پر حضرت حجت کی آمد ہوئی. دیکھیں آپ امام حسن عسکری کی مصلحت آپ دیکھیں, اتنے ہی 100 امام نے عقیقے اور گوسفند اور قربانی کروائی. اب عقیقہ کہہ لیں جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, امام کے نام سے ہدیہ.
اس کی ایک مصلحت تو حکم خدا یہ ہے کہ حجت کی حفاظت کرنی ہے، تو ایک سبب یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جہاں جہاں قربانی ہوئی، یہ کیوں قربانی ہو رہی کہ وہ حسن عسکری کے ہاں ایک بیٹے کی آمد ہوئی، اچھا خبر پہنچ گئی۔ جو امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ حفاظت بھی رہے لیکن خبر بھی پہنچے، یہ دونوں مقصد پورے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ وہ خبر پہنچ گئی کہ اچھا وہ عقیقہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ آخری حسن عسکری کے ہاں بیٹا آ چکا ہے۔ ہر ہر گاؤں، ہر ہر قریہ، ہر ہر دیہات، جہاں جہاں شیعہ رہتے تھے سب کو خبر پہنچ گئی کہ بھئی وہ آخری آ چکا ہے، وہی حجت ہے۔ یہ امام مل کے صلوات بھیجیں، نام ہے حضرت حجت امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر۔ جی، اور اس لیے یہ امام حسن عسکری اسلام کے زمانے کا یونیک فریضہ جو امام نے انجام دیا۔ ہماری بات آج شروع ہوئی کہ کچھ منحصر بفرد امام حسن عسکری اسلام کے زمانے امامت سے کی تھے، جس میں سے کم ترین مدت امامت ہے امام حسن عسکری کا تمام ائمہ میں، وہ ہے 6 برس۔ پھر امام علیہ السلام تقریباً زندگی ہاؤس ارسٹ رہے۔ پھر امام علیہ السلام ان کے زمانے ہی میں وہ حجت آنے والی ہے کہ جن کا اب زمانہ امامت جو ہے وہ صدیوں تک چلنے والا ہے، تو کیسے خبر پہنچائے؟ ایسے امام علیہ السلام نے خبر پہنچائی۔ دوسرا یہ کہ اب یہ الگ بات ہے کہ میں اب حضرت حجت علیہ السلام پہ گفتگو ہو، کافی طولانی گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہرحال آج ویکینڈ بھی ہے، آخری شب بھی ہے، تو آپ ہو سکتا ہے تھوڑا آمادہ بھی ہوں ذہنی طور پر، لیکن میں بہت زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہتا، آپ کو کسی زیادہ زحمت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اب جب امام علیہ السلام پھر حضرت حجت تشریف لائیں گے تب بھی وہ 40 سال کے ہی نظر آ رہے ہوں گے۔ مولانا یہ کیسے پاسبل ہے کہ بھئی کوئی جو ہے وہ صدیوں کا ہو پھر بھی 40 سال کا نظر؟ یا سبحان اللہ، اللہم صلی علی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو 40 ہے نا، اس کا عدد کیوں ہے؟ اس کی اہمیت اس وجہ سے 40 ایئرز کے جب حضور مکرم تھے اعلان نبوت فرمایا ہے جی۔ 40 مومنین مل کر دعا کریں تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ 40 مومنین کسی کے جنازے میں گواہی دیتے ہیں، اللہ نامہ اعمال کھولتا ہی نہیں ہے، ویسے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ یہ جو 40 کا عدد ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 شبوں تک رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں طور پر، 40 جی۔ تو خود قرآن میں بھی 40 کا عدد بھی موجود ہے، اس کی اپنی طرف تو امام تشریف لائیں گے 40 کا۔ اور صاحب یہ کیسے پاسبل ہے؟ اگر کوئی آپ کو یقین ہے، ایمان ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے، آن لائن بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، سوشل میڈیا بھی پوچھا سکتا ہے کہ یار یہ عقیدہ یہ کس قسم کا عقیدہ ہے؟ آپ کے چہرے میں اللہ نے رکھا، آپ کے چہرے میں یہ آپ کے آئی بروز ہیں، یہ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں پہلے 40-50 سال سے، مثلا اسی سے نیچے تھوڑے سے بال ہیں داڑھی کے، یہ آپ کو ہر ہفتے صحیح کرنے پڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ جیسے چاہے بڑھا دے گا، جیسے چاہے روک کے رکھے گا۔ سادہ سے مثال دے دی میں نے بالکل آپ کے چہرے پر، اللہ جیسے چاہے روک کے رکھے، اللہ جیسے چاہے بڑھاتا رہے، اللہ کی مرضی ہے۔ بھائی آپ سیم غذا، آپ کی باڈی وہی سیلز، وہی غذا، وہی پانی، اتنے ذرا سا فرق، اتنے سینٹی میٹر سے، یہاں اللہ روک کے رکھے، یہاں بڑھاتا رہے۔ اللہ کی قدرت سے آپ کو کر سکتے ہیں انکار؟ ٹھیک ہے، آئی بروز ہیں آپ کے، وہ اسی طرح سے رہیں گے، آپ کو کبھی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ جائیں اور جا کے یہ کہیں کہ جناب یہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئے، اس کو بھی چھوٹے کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ عز و جل کے ساتھ نام۔ ایک بات تو یہ کہ امام زمان علیہ السلام کا بار بار تعارف کروانا حضرت امام حسن عسکری نے کروایا۔ دوسرا ایک بہت اہم بات ہے کہ امام نے کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا فرمایا کہ غیبت کے زمانے میں ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہیں بننا۔ اب وہ صرافی ایک ہے، اس کے یہاں پر جنا کسی نے چوری کی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب زمانے کے جو چور ہوتے تھے وہ کیا ذرا سا تھوڑا درہم دینار چوری کرتا تھا کفن۔ آج کے بڑے ماڈرن ہوئے ہیں، آج پورے بینک، تو وہ نہ کپڑے گندے ہوتے ہیں، نہ کچھ خراب ہوتا ہے، نہ کچھ، بلکہ ایلیٹ کلاس میں بھی رہتے ہیں اور جناب عزت احترام بھی دنیا کا۔ لیکن اس زمانے اس کو پکڑ لیا، جیسے اس کو پکڑ لیا چور کو، تو اس نے کہا کہ میں تو حسن عسکری کا شیعہ ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ اب امام علیہ السلام بہرحال امام کے، انہوں نے کہا کہ ہم لے کر تو آئیں گے تمہیں امام کے پاس، خود وہ کہتے ہیں کہ تم شیعہ ہو تو چھوڑ دیں گے۔ امام کے پاس لے کر آئے، ہم نے کہا واللہ جھوٹ بول رہا ہے، شیعہ نہیں ہے۔ ہاں کہتا مولا میں آپ کا ایمان رکھنا، کہا محب کہو، محب، شیعہ نہیں ہو، محب کہو، ہو محبت کرنے والے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن شیعہ نہیں ہو۔ ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا، آثار یعنی جو قال الباقر و قال صادق، جو ہم نے کہہ دیا، اتباع کرنے والا ہوتا ہے شیعہ۔ تم کہاں ہو اتباع کرنے والا؟ وَيُطِيعُونَ فِي جَمِيعِ أَوَامِرِنَا وَنَوَاهِينَا۔ تو حقیقی شیعہ کی پہچان بھی امام حسن عسکری نے کروانی ہے۔ وہ جو 5 علامتیں بھی بتا دی اس کے بارے میں آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں۔
کہ ہمارے مومن کی اب علامت یہ ہوگی کہ وہ خاک پر سجدہ کرے، دانے ہاتھ پہ انگشتری پہنے، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل اپنے مقام۔ بلند آواز سے بسم اللہ، 5 علامتیں بتائی نا، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے نماز میں، زیارت الاربعین، 40 پہ پہنچے، الصلاۃ 51، 51 رکعت نماز پڑھے، 51 رکعت میں فرض اور نافلہ ملا لیں تو 51 ہوتی۔ اتنا مشکل کام نہیں ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے، آپ اس کو ذرا روٹین میں لانے کی کوشش کریں۔ ان ریلیکسیشنز کے ساتھ جو شریعت نے دی ہوئی، آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، جو نافلہ نماز ہیں آپ الحمد کے بعد سورہ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے 51 کا عدد اگر آپ پورا کریں تو آپ کوشش کریں، اتنا مشکل نہیں۔ ائمہ علیہ السلام کے بعد لوگ آتے تھے، امام کہتے تھے کہ نافلہ کی قضا کرو، ذرا تم نے نافلہ نہیں پڑھی، اب یہاں پر فرض کی قضا نہیں ہو پاتی، امام کہہ رہے نافلہ کی بھی قضا کرو، تو یہ تو بڑی مصیبت مشکل ہے یعنی ظاہری طور پر، لیکن امام علیہ السلام ان چیزوں کا آپ ہلکا نہیں لیں۔ کیوں؟ یہ امام نے جو 5 علامتیں بیان کی ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی ہر ایک کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ اب مومن سیدھے ہاتھ میں انگشتری پہنتا ہے، دانے ہاتھ، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ مومن کی علامت ہے؟ مومن کی علامت ہے، کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے نا۔ اب 51 رکعت سمجھ میں آتا ہے، چلو، لیکن یہ دانے ہاتھ میں انگشتری پہننا مومن کی علامت ہے۔ لیکن جب وہ صفین کا واقعہ ہوا تھا اور وہ حکمیت کا فیصلہ، اب یہ کہ مولا علی علیہ السلام، بعض مرتبہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ علی جیسا بھی عالم اور علی جیسا خطیب ہو، تب بھی لوگ بات سمجھنے کو تیار نہیں۔ اب مولا علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے، کہتے ہم نہیں مان رہے آپ کی بات، علی کی بات نہیں مان رہے، جو باب منزلۃ العلم بھی ہے، علی سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں، علی سے بڑھ کے کوئی خطیب نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی کہہ لیں، آپ نہیں سمجھ رہے بات، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ آپ صبر کے ساتھ وقت گزار لیں۔ تو امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے، تم نہیں ماننا چاہ رہے میری بات، اب تمہاری مرضی، تو کہا ہم حکم بنائیں گے آپس میں دونوں لشکروں کے درمیان ایک ایک فیصلہ کرنے والا۔ اب مولا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ رکھو مالک اشتر، کہتے نہیں، یہ تو آپ کی طرف سے، آپ ہی کی طرف سے مخلص ہے۔ اب بھائی وہاں سے جو عمرو ابن عاص آ رہا ہے وہ کس سے مخلص؟ اس کو نہیں پوچھنے والے، لیکن یہاں سے نہیں، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس کو رکھ لو، کہ وہ بھی نہیں ہم کرنے دیں گے۔ امام نے کہا پھر تمہاری مرضی، جو کرنا کرو۔ تو وہ ابو موسیٰ اشعری کو جو ہے وہ بنا لیا انہوں نے، اور ابو موسیٰ اشعری جو ہے چوڑے ہو کے پہنچ گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں تو یہاں سے حکم بن کر فیصلہ کروں گا۔ اب میں صفین نہیں سنا رہا آپ کو، اگرچہ کہ وہ بھی بڑا حق ہے کہ اس کو تفصیل سنایا جائے کبھی۔ تو اس وقت دونوں نے مل کر ظاہری طور پر کیا فیصلہ کیا؟ عمرو ابن عاص نے ڈیسیو کر لیا ابو موسیٰ اشعری کو اور کہا کہ دیکھو یہ سارا جھگڑا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اب ایک ترتیب میں نام لینا، خود مولا علی نے کہا تھا کہ نزلتنی الدہر، مجھے زمانے نے اتنا گرایا اتنا گرایا اتنا گرایا اتنا گرایا کہ اب علی معاویہ یہ میرے ساتھ کہا جاتا ہے نام۔ یہ خود علی امام علیہ السلام کی اہانت نہیں ہے کہ ساتھ میں نام لیا جائے؟ تو امام نے کہا لیکن زمانہ ایسا آ چکا ہے، اور آیا تھا امیر المومنین کا زمانہ، امیر المومنین پر ایسا زمانہ آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، علی کو کافر کہنے والا، نعوذ باللہ من ذالک، جو علی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ غلطی ہوئی، کہتے ہیں کافر ہو، علی کہہ رہے تھے کافر ہو، دین سے باہر ہو، واپس کلمہ پڑھو۔ تو علی ابن ابی طالب جو کل اس پہ زمانہ آ چکا ہے۔ تو مولا علیہ السلام سے وہ جو وہاں پر، اب ایک طرف عمرو ابن عاص، دوسری طرف سے ابو موسیٰ اشعری، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی سارا مسئلہ جو ہے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ ہے علی اور حاکم شام کی وجہ سے، ان کو بھی خلافت ان کو بھی خلافت چاہیے، ایسا کرتے ہیں دونوں کو ڈسمس کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے 6 مہینے کا ایک وقت رکھتے ہیں، پھر فیصلہ کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ تو عمرو ابن عاص نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری سے کہ جناب آپ تو بڑے ہیں، آپ ذرا پہلے جا کے اناؤنسمنٹ تو کیجیے۔ تو آئے، انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ میں علی کو بھی اور حاکم شام کو بھی، دونوں کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، ختم۔ اور عمرو ابن عاص نے آگے کیا کہا کہ میں 50% سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ میں علی کو تو معزول کرتا ہوں اور حاکم شام کو اپنے مقام پہ باقی رکھتا ہوں۔ اسی وقت ایسا دھوکہ، تو اس نے پتہ یہ بات کیسے کہی تھی؟ اس نے یوں کہا تھا، دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ خالی وربل جو بات ہوتی ہے وہ ذہن میں رہتی، جو ویژول ایکسپریشن ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اس خاطر تک کہ رسول اللہ نے خالی من کن تو مولا کہہ نہیں دیا تھا تاکہ یہ ذہن میں رہے۔ تو اس نے یہ کیا عمرو ابن عاص نے کہ ایسے بلا تشبیہ یوں کر کے اس نے کہا، سیدھے ہاتھ سے انگشتری نکالی کہ میں علی کو ایسے معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو ایسے اپوائنٹ کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے ہمیشہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والوں شیعوں کا طریقہ رہا کہ وہ انگشتری کو داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے کہ ہم علی کے امام مانتے ہیں۔ لہذا امام حسن عسکری نے فرمایا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ انگشتری کو داہنے ہاتھ میں پہنتا۔ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ امام حسن عسکری نے کیوں کہا تھا؟ مل کے صلوات بھیجو نام مولا حسن عسکری علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد۔
ٹھیک ہے جو ہے جی. امام کا ایک سسٹم خود امام کے نمائندگان اور وکلاء کا ہے. مثلا نیشاپور میں ابراہیم بن عبدو ہیں، قم میں احمد ابن اسحاق ہیں، بغداد میں عثمان ابن سعید ہیں، اہواز میں علی بن مہزیار ہیں. یہ سب وہ ہیں کہ جو امام الاسلام کے وکیل ہیں، جن کے ذریعے سے امام الاسلام اپنے امور کو انجام دیتے ہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ انحرافات بہت زیادہ ہیں، یعنی گمراہیاں، اور اس میں سے امام کا زمانہ اتنا سخت ہے. 250 ایئرز ہو چکے ہیں اسلام کو شروع ہوئے، تو وہ پہلی والی بات نہیں ہے. اب بہت کچھ اس میں شامل ہو چکا ہے. کچھ 7 امامی ہیں، کچھ 6 امامی ہیں، کچھ 4 امامی ہیں، فتحی ہیں، غالی ہیں، صوفی ہیں. یہ سب کے سب مکس ہو چکے ہیں. اور اب انحرافات سے امام حسن عسکری اسلام کو اس طرح سے کچھ بیان کر کے جانا ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ کر لے. تو اب ائمہ علیہ السلام کے آپ فرمان دیکھیں، خطوط دیکھیں. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے 50 حج کیے ہوئے، لیکن امام اس سے کہیں کہ احذروا هذا الصوفی المتسنن، احمد ابن ہلال کے لیے، کہ جو صوفی بنا ہوا ہے نا، اس سے بچ کے رکھنا. جو طریقہ ہے وہ فقط امامیہ کا طریقہ، اس پہ فالو کریں. ظاہر میں آپ کو بہت ساری چیزیں کچھ اچھی نظر آ جائیں گی، نہیں اس میں آپ دھوکہ نہیں کھا جائیں. اس میں وہاں پر اہتمام یہ رکھیں کہ جہاں پر امام نے جو راستہ بتایا اس راستے سے امام کی جانب سے. ایک اور تحفہ عرض کر دوں، پھر دیکھیں شاید وقت بھی آہستہ سے تمام ہو جائے. 2 کام اگر اپنی زندگی میں لا سکیں، بہت زیادہ مفید بھی ہیں. اس میں سے ایک امام زین العابدین اسلام کا تحفہ ہے، ایک امام حسن عسکری اسلام کا تحفہ. وہ یہ ہے کہ ایک تو ڈیلی کی زیارت ہر امام کی، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، ڈیلی کی زیارت. تعلیم کرتا ہے امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام. اور یہ جو ڈیلی کی زیارت ہے، یہ سقر ابن دلف جو امام سے ملنے کے لیے آئے تھے، بڑی مشکل سے ملنے کے لیے پہنچے تھے امام سے. اچھا، اب ایک بہت بزرگ عالم تھے جو گزر گئے، ان سے میں نے اس واقعے کو سنا تو انہوں نے امام حسن عسکری اسلام سے کہا تھا. جب کتاب میں دیکھیں تو آپ کو امام النقی اسلام سے ملتا، ہو سکتا ہے کہ دونوں ائمہ سے واقعہ پیش آئے کہ سقر ابن ابی دلف وہ امام کے پاس پہنچے. تو یہاں سے جو میں پڑھ رہا ہوں وہ امام النقی علیہ السلام سے پڑھ رہا ہوں، لیکن دونوں کو عسکرین کہا جاتا ہے. تو امام عسکری نے کہا کہ یا سقر، اے سقر، ما شانو کا، خیریت ہے؟ وفی ما جیتا، کیوں آئے ہو؟ سقر نے کہا یا سیدی، اے سید و سردار، حدیث یروی عن النبی، ایک حدیث سنی ہے آپ کے نبی، آپ کے جد سے، پوچھنے آیا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں. آپ سوچیں آج ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم لکھتے ہیں، کبھی گوگل پہ لکھتے تھے، اب اے آئی وغیرہ جو بھی آپ دیکھیں، تب بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، بہت ناانصافی کرتے ہیں. اس زمانے میں ایک حدیث کو پوچھنے کے لیے ائمہ کے اصحاب 6 مہینوں کا سفر کرتے تھے تاکہ ایک حدیث پوچھ لوں. ایک حدیث آپ کے پاس ابھی 40-50 ایک ساتھ لکھی ہوتی ہیں، شوق نہیں ہوتا پڑھنے، اسکپ کر، فوراً ختم، چھوڑو. امام کے پاس پہنچا، کہا میں ایک حدیث آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں. امام نے کہا ماں ہوا، کون سی حدیث ہے؟ فرمایا کہ آپ کے جد سے سنا ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا لا تعاد الایام فتعادیکم، دنوں سے دشمنی نہیں کرنا ورنہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. یہ کیا مطلب؟ دنوں سے عداوت، دشمنی، انیموسٹی نہیں رکھنا ورنہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. ماں معنی ہو، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مولانا ظاہر ہے کہ جب امام نے فرمایا ان کے جد نے، تو امام ہی سمجھا سکتے. یہ بھی معجزہ ہے. آپ کو کہاں ملے گا کہ کسی شخص سے آپ اس کی 11ویں پشت کے بارے میں پوچھیں کہ تمہارے پردادا کے پردادا کے پردادا نے ایک بات کہی تھی، ذرا وضاحت تو کرنا کیا بات ہے. مل کے صلوات بھیجیں جناب مولا حسن عسکری علیہ السلام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سلسلے کا معجزہ ہے کہ امام یہ کہیں کہ سامنے سے پلٹ کے کہ میرے 11 پشتوں پہ میرے جد نے ایک بات کہی تو میرے سے کہاں پوچھنے آیا؟ وہی کلنا نور واحد. جی تو امام نے اس سے پوچھا نا کہ دنوں سے دشمنی نہیں کرنا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دنوں سے دشمنی نہ کرنا کا مطلب کیا ہے اس کا؟ امام نے کہا نام، ہاں یہ میرے جد نے فرمائی ہوئی، ہاں تم سمجھ رہے تھے کہ نہیں فرمائی، لیکن فرمائی ہے. اور پھر امام نے کہا کہ الایام نحن، دن تو ہم ہیں، ہم سے دشمنی نہیں کرنا.
ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات کا تو یہاں بنتا ہے آل محمد علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد پر. مقامت السماوات والارض. دیکھیں 11ویں پشت پر، یعنی ایک حضور مکرم جملہ کہا تھا، وضاحت کہاں ہو رہی ہے؟ 250 سال بعد. یہاں ایک بات کہی گئی سمجھ میں نہیں آئی، 250 سال بعد سمجھ میں آئی. یہ کیا بات ہے؟ امام نے کہا کہ یاد رکھو مقامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے نا، دن ہم ہے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. پھر سب دیکھیں یہ دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، یہ سارا نظام حیات ہے. امام نے کہا یہ ہم ہے، ہم ہے. کہا مولا اب وضاحت کریں تھوڑی. امام نے کہا سبت اسم رسول اللہ. اب چونکہ اگر میں اس کو سیٹرڈے یا ہفتہ ترجمہ کر دوں تو وہ پھر عربی سے وہ لطف ختم ہو جائے گا. السبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو. امام نے کہا سبت، سبت جو ہے اسم رسول اللہ، یہ میرے جد رسول اللہ کا ایک نام ہے. دنوں سے دشمنی نہیں کرنا. جی 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 ہاں. ہائے ہائے ہائے. فرمایا والاحد، اور جو احد ہے جس کو ہم سنڈے کہتے ہیں، کنایۃ عن امیر المومنین، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سبحان اللہ. یا علی جی، وہ عرض کر چکا ہوں شاید جناب نصیر ترابی صاحب کے وہ مصرے کہ جس کی یکتائیوں کا نام احد اور بے نیازی کی حد نشان سمد، اس کے گھر میں ولادت دل بند، واہر لم یلد ولم یولد. تو والاحد کنایۃ عن امیر المومنین علی بن ابی طالب. ایک اور صلوات بھیجیں امیر المومنین. احد والاثنین کا اثنین منڈے، دو والا دن، الحسن والحسین یہ ان کا نام ہے. والثلاثاء اور تین، تھرڈ ڈے جس کو ہم ٹیوزڈے اپنی زبان میں کہتے ہیں، عربی میں آپ سمجھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا. والثلاثاء علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد. والاربعاء جو وینسڈے آپ سب جانتے ہیں بدھ کا دن منسوب ہے باب الحوائی سے، لیکن خالی ایک امام سے نہیں، 4 امام سے، کیونکہ اربعہ ہے. ہاں، موسیٰ ابن جعفر والی ابن موسیٰ و محمد ابن علی، اور امام کا انا اور میں. اگر یہ روایت میں امام علی نقی علیہ السلام سے سناؤں تو امام کا میں. والخمیس تھرسڈے ابن الحسن ابن علی. والجمعہ ابن ابنی، یوں امام نے کہا بیٹے کا بیٹا. وَإِلَيْهِ تَجْتَمِعُ عِصَابَةُ الْحَقِّ، جس کے گرد حق کا پورا لشکر جمع ہوگا. یہ امام نے حضرت حجت کی پہچان بتلا دی کہ وہاں پر مل کے صلوات بھیجے نام مولا امام زمان علیہ السلام. وہاں کوئی باطل نہیں ہوگا اس لشکر میں، جیسے کربلا کا لشکر. ہاں، جیسے کربلا کے لشکر میں قلیل تھے، 72 تھے، لیکن کوئی بھی باطل نہیں ہے وہاں، جو ہے وہ عین حق ہے. ویسے حضرت حجت کا لشکر ہوگا. ورنہ حتی صفین کے لشکر میں بھی کوئی مولا علیہ السلام کے ساتھ، لیکن کچھ تھے کہ جیسے پورے مولا علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جمل، صفین، نہروانی سب کچھ کیا ہوتا رہا. اور رسول اللہ کے لشکروں میں بھی اگر ساری حق پر تھے تو پھر بھاگ جانے والے کون تھے؟ بھاگ جانے والے کون تھے؟ اتنی سپیڈ میں کہ 3 دن سے نکل گئے، اس کے بعد جہاں پتہ چلا کہ 3 دن پیچھے مدینہ رہ گیا، واپس ریورس کر کے پلٹو. ایسے کون تھے وہ؟ تو سارے حق تھوڑی تھے. فقط ایک لشکر کربلا کا تھا جس میں سارے حق ہیں، اور ایک وارث خون حسین حضرت حجت کا ہوگا جس میں سارے حق ہیں. امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو ہے، امام نے کہا کہ یہ نام ہے سارے جمعے کا دن. اب فرمایا فہذا معنی الايام، یہ دنوں کا مطلب ہے. فلا تعدوہ، ان سے دشمنی نہیں، دنوں سے دشمنی نہیں کرنا. فی الدنیا، دنیا میں. فیعادیکم فی الاخرہ، اس لیے کہ وہ تمہارے دشمن ہوں گے پھر آخرت میں. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. آخرت میں نجات نہیں مل سکی اگر دنوں سے دشمنی کر کے بیٹھے رہو گے. ایک اور صلوات کا حق بنتا ہے حضرت حجت اور ان کے آباء طاہرین پہ، محمد و آل محمد. اس کے بعد امام نے، اب امام علی نقی علیہ السلام یا امام موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ایک زیارت تعلیم فرمائی. سنڈے کو یہ زیارت پڑھو، سنڈے کا دن ہے مولا علی علیہ السلام. یہ زیارت آپ کی ایک لطافت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر قبول کر سکیں تو کر لیجئے گا. ذکر ہو گیا، سیٹرڈے سے ذکر شروع ہوا، سبت رسول اللہ، 13 معصومین کا ذکر ہو گیا.
ایک بیوی کا ذکر باقی ہے. امام نے دن سے تشبیہ دینا بھی مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ دن روشن سب کے سامنے ہوتا ہے. فرمایا کہ اللیلۃ ہی فاطمہ، لیلۃ القدر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جی جو شب قدر کو پہچان لے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پہچان لے گا. جی تو شب قدر کی نسبت ہے بی بی فاطمہ سے. جی سبحان اللہ، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک صلوات تو بھیجے گا بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے محمد و آل محمد. سبحان اللہ، 1000 حجتوں سے بڑھ کر یعنی. جی پھر امام نے ایک ایک دن کی زیارت تعلیم فرمائی کہ سیٹرڈے کو یہ زیارت پڑھو، سنڈے کو یہ زیارت پڑھو. یہ مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی. میں خود سے آپ سے کہتا، ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب تھوڑا سا زیادہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کریں کہ اتنے منٹ میں ہو جائے گی، پڑھ لیں. تو میں نے خاص آپ کی تسلی کے لیے اے آئی سے پوچھ لیا کہ اگر یہ زیارت پڑھنی ہو تو کتنے منٹ لگیں گے. تو اس نے روزانہ کا مجھے ایک جو ہے نا وہ عدد دے دیا. اس نے کہا کہیں پہ کہا 1.5 منٹ ٹو 2 منٹس، کہیں میکسیمم اس نے کہا 2.5 ٹو 3 منٹس. کر کے دیکھ 3 منٹ نکال سکتے ہیں. جی جی تو نکال لیجئے گا اور اس میں زیارت پڑھ لیجئے. روزانہ کی زیارت آپ نے روٹین میں رکھی. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہر دن کی زیارت میں ایک فقرہ کامن ہے. ائمہ کو سلام ہے ان کی کنیت کے ساتھ اور ان کے نام کے ساتھ. مثلا اب چونکہ امام حسن عسکری کی مجلس ہو رہی ہے، جمعرات کا دن کن سے منسوب؟ امام حسن عسکری. جمعرات کو زیارت پڑھنی آپ کو امام حسن عسکری کی. آپ کوشش کریں کہ صبح کو فجر کے بعد ہی پڑھ لیں تاکہ آپ کا پورا دن وہ امام کی پناہ میں گزرے. اور اگر نہ پڑھ سکیں فجر، دیکھیں فجر کے بعد زیارت کو پڑھنے کے لیے پہلے فجر پڑھنی پڑے گی. جی یہ تو ہے. یہاں ایک سلوات کا آپ کو حق آپ دینا چاہیے تھا آپ کو. تو میرا تو جو موٹیویشن ہے وہ یہ ہے کہ فجر بھی اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ادا ہو جائے اور زیارت بھی ہو جائے. تو آپ زیارت پڑھ لیجئے. اب اگر وہاں موقع نہ مل سکے تو پھر آپ دن میں کسی بھی وقت غروب آفتاب سے پہلے پڑھ لیں. جو امام حسن عسکری کی زیارت ہے اس میں کیا فکر ہے؟ اے ولی اللہ، حجت اللہ، خالصۃ اللہ، امام المومنین، وارث المرسلین، حجت رب العالمین، آپ پر سلام ہو اے امام حسن عسکری. امام حسن عسکری زیارت کم پڑھی جاتی ہے اس طرح سے تشریح اور تفصیل کے ساتھ. اے میرے مولا میں آپ کا عبد ہوں اور آپ کے اہل بیت کا غلام ہوں. وہاں اب یہ جو جملہ ہے یہ ہر امام کی زیارت میں اب جو پڑھنے لگا ہوں تو آپ کو لطف آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کتنا آپ کو قلبی اطمینان ملے گا اس جملے کو پڑھ کے. وہذا یومک، اے مولا یہ آپ کا دن ہے. ابھی تو بتایا کہ دن کا مطلب کیا ہے. وہ یوم الخمیس. اب امام حسن عسکری کی زیارت میں ہے کہ یہ تھرسڈے کا دن ہے، تو ہر امام کی زیارت میں آپ کا دن ہے یہ ویڈنسڈے کا دن ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا دن ہے. آپ کے دن میں یہ کامن ہے جملہ وہ انا فیہ انا ضیفک فیہ. اس دن جو آپ کا دن ہے نا امام حسن عسکری، میں مہمان ہوں آپ کا. آپ کو اچھا لگے گا یعنی کہ آپ امام حسن عسکری کے مہمان بنے. ڈیلی آپ کسی نہ کسی امام کے مہمان ہیں. سنڈے کو آپ مولا علی کے مہمان ہیں، منڈے کو آپ امام حسین کے مہمان ہیں، ٹیوزڈے کو آپ امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام صادق علیہ السلام کے مہمان ہیں، بدھ کے دن آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مہمان ہیں، اور امام علی رضا علیہ السلام، اور امام محمد تقی علیہ السلام، اور امام نقی علیہ السلام. اور تھرسڈے کو مہمان امام حسن عسکری کو، فرائیڈے کو حضرت حجت کے. ہر ایک میں یہی جملہ ہے. جو فرائیڈے کی زیارت ہے وہ یہاں نماز جمعہ کے بعد پڑھائی بھی جاتی ہے، اس لیے فرائیڈے کی زیارت تو تقریباً مومنین کو پتا ہے کہ ہاں فرائیڈے کی زیارت، لیکن یہ ڈیلی کی زیارت ہے. اور فرائیڈے کو بھی ہم جب زیارت پڑھتے ہیں کتنا بس 3 دقیقے لیتے ہیں تقریباً بس. تو باقی زیارت ہے تو اس سے بھی زیادہ مختصر ہے، یعنی تھرسڈے کی زیارت اور باقی زیارت اور بھی تھوڑی زیادہ مختصر ہے. وانا ضیفک فیہ، میں آپ کا مہمان ہوں. اور یہ جملہ بھی کامن ہے، وہ مستجیر بک فیہ، خالی مہمان نہیں ہوں، پناہ لینے آیا. تو آپ سوچئے گا اگر آپ بالکل بگننگ آف دا ڈے یہ زیارت پڑھ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پورا دن امام حسن عسکری کی پناہ میں گزارنا، ہر شر سے محفوظ رہیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پہ کبھی بھی کوئی امتحان یا کوئی مصیبت تکلیف نہیں آئے گی، لیکن پناہ میں ہوں گے امام، آپ کے ایمان کو متاثر نہیں کر سکے گی اور عافیت بھی عطا کرے گی، یہ بھی اطمینان رکھیے گا. فاحسن ضیافتی، تو مولا میری بہترین مہمان نوازی فرمائیے گا. وہ اجارتی، مجھے بہترین پناہ دیجیے گا بحق آل بیت کا طیبین طاہرین. ایک یہ عمل اپنی زندگی میں لائیں، آج کی مجلس کا تحفہ. اور ساتھ میں ایک اور عمل جو تعلیم کرتا ہے امام سید الساجدین علیہ السلام، ڈیلی کے دن کی دعا، وہ بھی ہے. وہ بھی 2.5 سے 3 منٹ، بلکہ شاید اس سے بھی کم. یعنی کل ملا کر یہ عمل 5 سے 6 منٹ کا ہے، دونوں عمل. اور یہ دعا بھی وہ ہے کہ جو مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے، سنڈے کی دعا، منڈے کی دعا، ٹیوزڈے کی دعا، ویڈنسڈے کی دعا.
کہ امام اس دن کیا دعا کرتے تھے جو صحیفہ سجادیہ کا بھی حصہ ہے. اس میں خاص بات ہے, آپ کو اور تھوڑا سا موٹیویشن ہو جائے. مثال کے طور پر ابھی ہم نے کہا یوم الاثنین, یوم الاثنین یعنی منڈے. اب عربی میں کہا جاتا ہے یوم الاثنین یعنی سیکنڈ ڈے, ٹھیک ہے, کیونکہ یوم السبت سیٹرڈے, پھر یوم الاحد فرسٹ ڈے, اس طرح سے عربی زبان کی گنتی یوں ہے. یوم الاثنین یعنی سیکنڈ ڈے. اب امام زین العابدین السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے خدا کی حمد و ثنا ہے ہر دن کی دعا میں, اور محمد علیہ محمد السلام پر درود ہے ہر دن کی دعا میں. پھر امام کہتے ہیں اللہم واولنی فی کل یوم الاثنین, پروردگار تو ہر سیکنڈ ڈے یعنی منڈے مجھے عطا کر دے نعمتین, دوسرے دن 2 نعمتیں عطا کر. پھر یوم الثلاثہ تیسرے دن 3 نعمتیں عطا کر. یوم الاربعاء چوتھے دن 4 نعمتیں عطا کر. یوم الخمیس پانچویں دن 5 نعمتیں عطا کر. یہ امام نے دعا مانگی ہے. یعنی امام نے سمجھایا کہ وینسڈے کو یہ مانگو, تھرسڈے کو یہ مانگو. سبحان اللہ. جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ سے دوسرے دن منڈے کو پروردگار, اب میں منڈے نہیں کہوں گا, یوم الاثنین کہوں گا تاکہ اس سے ربط مل سکے. سیکنڈ ڈے تو مجھے 2 نعمتیں عطا کر. سعادتن فی اولہ بطاعتک, دن کا آغاز اطاعت سے کر لوں, و نعمتن فی آخر بمغفرتک, اور دن کا اختتام مغفرت پہ کر لوں. یہ 2 نعمتیں عطا کر دیں. امام نے کہا یوم الثلاثہ تھرڈ ڈے یعنی ٹیوزڈے, وہب لی فی الثلاثاء ثلاثہ, تھرڈ ڈے 3 نعمتیں عطا کر دے. لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ, کوئی گناہ ایسا نہ رہ جائے کہ جسے تو معاف نہ کر دے. ولا غما الا اذھبتہ, کوئی غم ایسا نہ رہ جائے جسے تو دور نہ کر دے. ولا عدوا الا دفعتہ, کوئی دشمن ایسا نہ رہ جائے جسے دور نہ کر دے. یوم الاربعاء فورتھ ڈے وینسڈے, اللہم اقضی لی فی اربع اربعہ, پروردگار آج فورتھ ڈے میرے لیے 4 فیصلے کر لے. اجعل قوتی فی طاعتک, مجھے جو طاقت میرے بدن میں دینا وہ تیری اطاعت کے لیے دے. ویسے تو طاقت بہت سو کے پاس آ جاتی ہے, باڈی بلڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, سب کو اپنے جسم کا خیال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, جو اچھی بات بھی, لیکن جو اصل نیت ہے وہ کیا ہے؟ تیری اطاعت میں ہو جائے. اطاعت کا مطلب ہے کہ تیری عبادت بندوں کی خدمت, وہ نشاتی فی عبادتک, اور دوسرا یہ کہ مجھے اپنی عبادت میں فریشنس دے دے. کتنی بڑی نیکی ہے, کتنی بڑی دعا ہے یہ. کبھی کبھی ہم نماز پڑھ ہوتے ہیں بس ختم ہو جلدی, فریشنس نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اب یہ ذکر امام حسین کا معجزہ ہے کہ اس میں ہمیشہ فریشنس رہتی ہے. کبھی بھی آپ توجہ کیجئے گا میں نے کیا کہا. اللہم صلی علی ورغبتی فی ثوابک. نماز میں بہرحال یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کسی عبادت کو میں کم کر رہا ہوں, لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 25 جگہ خیال جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس وقت اگر ذکر امام حسین میں بیٹھے ہیں تو آپ کا 25 جگہ دنیا میں اور خیال جا رہا ہے. آپ براہ راست ذکر محمد و آل محمد میں مصروف ہیں. یہ ان کے ذکر کی کشش ہے کہ جو آپ کو جوڑ کے رہتی ہے اس نور اور کوثر کے ساتھ. توجہ ہے آپ کی جی. وَرَغْبَتِي فِي ثَوَابِكَ, تیسری چیز عطا فرما کہ تیرا ثواب حاصل کرنے میں مجھ میں تھوڑا سا اشتیاق ہو, تھوڑا سا ایگرنس ہو. وَزُهْدِي فِي مَا يُوجِبُ لِي عَلِيمَ عِقَابِكَ, اور بے رغبتی ہو جائے ان ساری چیزوں سے جس میں دردناک عذاب ہے. یعنی میرا دل مائل ہی نہ ہو. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ خواہش بہت ہو رہی ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا. نہیں پروردگار تو ان گناہ کی لذت خواہش کو میرے دل سے نکال دے, وہی ختم کر دے, سوچ ہی نہ آئے کہ چوتھے دن یہ 4 چیزیں مجھے عطا کر. کیا کہہ رہا تھا؟ یہ 2 چیزیں اپنے روٹین میں لیں, ڈیلی کی زیارت, ڈیلی کی دعا. پھر آپ اس کا اثر دیکھیے گا جب بھی ہماری انشاءاللہ ہفتے بعد 2 ہفتے بعد مہینے بعد کبھی بھی آپ خود محسوس کریں گے کہ مولانا صاحب وہ بہرحال ایک اثر آیا اس طرح. سبحان اللہ. اور یہ اثر امام کے کلام سے, باقی کچھ نہیں. اے اللہ 5ویں دن, چونکہ 5واں دن امام حسن عسکری کا ہے, یہیں سے پھر آہستہ سے جاؤں گا مثلا. اے اللہ 5ویں دن میرے لیے 5 فیصلے جن کی گنجائش تیرے کرم کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے تو عطا کر دے. سلامتاً اقوی بہا علی طاعتک, ایسی سلامتی کی جو تیری اطاعت کے لیے قوت دے دے. وعبادتاً استحق بہا جزیل مثوبتک, ایسی عبادت کے جو ثواب کا حقدار بنا دے. سعتاً فی الحال من الرزق الحلال, اتنی وسعت کے رزق حلال میں ایسی وسعت کہ کسی کے لیے محتاج نہ رہ جاؤں کسی کا. وان تؤمننی من مواقف الخوف, امن جو خوف کا موقع کہیں آ جائے تو امن بھی عطا کر دے. اور 5ویں وتجعلنی من توارق ناگہانی الہموم والحموم, جو ناگہانی غم آ جاتے ہیں فی حصنک اپنا قلعہ مجھے عطا کر دے. یہ 5ویں دن 5 نعمتیں عطا کر دے. امام نے بتلایا کہ تھرسڈے کو یہ مانگو, وینسڈے کو یہ مانگو, ٹیوزڈے کو یہ مانگو. اتنا انرچ کس نے کیا ہے اپنے ماننے والوں کو؟
سوائے علی اور اولاد علی جن ابی طالب علیہ السلام کے. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھی دیجیے گا. نام ہے حیدر کرار علی جن ابی طالب علیہ السلام. اتنا انرچ کسی نے نہیں کی. یہ خزانہ آپ کے پاس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب واقعاً کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس خزانے کی قدر نہیں ہوگا. امام علیہ السلام ایک مومن نے خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ میں پوری تو نہیں کر سکوں گا کہ امام علیہ السلام کے کچھ علم پر، ان کے خطوط پر بات کی جائے. تقریباً وقت اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے کہ میں مصائب کی طرف جاؤں. بہرحال ایک جنت کا دروازہ ہے جو امام حسن عسکری نے فرمایا، جس کا نام ہے معروف. جنت کے دروازے کا نام ہے معروف. ٹھیک ہے. جنت کے 8 دروازے. جنت کے 8 دروازوں میں سے مثلا ایک ہے باب الریان، جس سے خالص روزے دار داخل ہوں. ٹھیک ہے. ایک ہے سبحان اللہ، کاش اس دروازے سے ہم سب داخل ہوں. ان للجنت باب، جنت کا ایک دروازہ ہے، یقال لہ، اس کا نام ہے باب الحسین. سارے ائمہ میں سے جس نام پر دروازہ ہے نا وہ حسین ابن علی کا دروازہ، جن کے ایام عزا پر آپ اب تشریف فرمائے. یہاں پر حسین کے نام کا دروازہ. انشاءاللہ ہم سب اللہم صلی علی. ہر دروازے پر 3 مطلب لکھے ہوئے، یعنی 8 into 3 24. اس پہ آج سے 5 سال پہلے میں گفتگو کر چکا ہوں کہ ہر دروازے پہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ ایک الگ تشریح ہے. اس میں ایک دروازہ جس کا نام ہے معروف. امام حسن عسکری نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ معروف. معروف کیا ہے؟ جس سے کسی مومن کی حاجت روائی کرنے والا وہ داخل ہوگا. امام نے کہا لا یدخلو، اس معروف دروازے سے داخل نہیں ہوگا الا المعروف، مگر یہ کہ معروف. معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیکی کر لے کسی اور مومن کے ساتھ. امر المعروف پتہ ہے نا، نیکی کا حکم دینا. تو وہ جو نیکی کسی کے ساتھ کر لے کوئی مومن، وہ داخل ہو. ابو ہاشم جعفری، ان کا ذکر بھی کچھ مرتبہ آ چکا ہے گفتگو. ابو ہاشم جعفری وہ ہیں کہ جو شاعر ہیں، کاتب ہیں، عالم ہیں، اور امام علیہ السلام 3 اماموں کی زیارت کر چکے. تو زندان میں بھی چلے گئے تھے. اس کے بعد کسی طرح سے خط لکھا تھا امام حسن عسکری کوئی کہ مولا میں بہت تکلیف میں ہوں آپ. تو امام نے جواب میں یہ لکھا تھا انت مصلی اليوم فی منزلک. اب جو کل کا دن آئے گا نا، اس کی نماز ظہر تم اپنے گھر میں پڑھو گے. ہو گیا ایسا. گھر میں پہنچے تو ظاہر ہے کہ اتنے عرصے تک زندان میں رہتے تو کچھ درہم دینار کچھ بھی نہیں تھا گھر میں. دل میں خیال آیا کہ گھر پہ تو آیا ہوں لیکن کاش امام کی طرف سے کچھ اور بھی عطا ہو جاتا، رہائی تو مل گئی. تو ایک دق الباب ہوا کہ حسن عسکری علیہ السلام نے 100 دینار بھجوائے اور ایک خط بھجوایا ہے. وہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، ایک جملہ خط. امام نے خط میں کیا لکھا تھا؟ اذا کانت لک حاجت. اب آپ سے اور ہم سے بھی انشاءاللہ امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں اگر تمہاری کوئی حاجت ہے فلا تستحیی، سب سے پہلے تو اس حاجت کو ہم سے کہنے میں شرم نہیں کرنا. کہو امام سے، کہہ دو امام سے. بیٹا باپ سے کہے گا نا، اور کس سے کہے گا؟ کہو امام سے. امام نے کہا فلا تستحی، اس حاجت کو کہنے میں ہم سے کوئی حیا نہیں کرنا کہ میں کہوں نہیں، کہہ دینا امام. ولا تحتشم، اور چھپا کے بھی نہیں رکھنا، کیونکہ امام ویسے ہی جانتے ہیں. اس کو ظاہر کرنا ہمارے سامنے. سبحان اللہ. تو امام علیہ السلام کی خدمت میں جو حاجت ہو، آپ کی اس وقت جو حاجت ہے، آپ امام حسن عسکری اسلام سے کہیں کہ مولا آپ کا خود کا حکم تھا کہ چھپا کے نہیں رکھنا، تو مولا میرے دل کی آپ کیفیت جان رہے، میں اس دل میں اپنی حاجت کو دہرا رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے کہ دنیا جو ہے نا نشیب و فراز ہے ایسا. امام ہی کے ایک صحابی جن کا نام ہے سیف ابن لیث. میں یہ بات کہہ رہا ہوں بہت سارے مومنین کے حوالے سے کہ ذہن میں کوئی خاص حاجت تو ہوتی ہے. 2 بیٹے ہیں اس کے، سیف ابن لیث کے. ایک کو اس نے اپنا وصی بنایا ہے، بہت اچھا طاقتور اچھا بیٹا تھا، مطلب جسم کے اعتبار سے. ایک تھا ڈسیبل.
امام کے پاس آیا اور امام سے اس نے کہا کہ مولا وہ جو میرا معذور بیٹا ہے نا اس کو شفا دینا. امام نے کہا وہ حاجت پوری ہوئی ہے. اب دیکھیں یہ نہیں تھا کہ کوئی امام نے کہا وہ حاجت پوری ہوئی ہے لیکن وہ جو تیرا صحیح اور سالم بیٹا ہے نا اس کی موت ہونے والی ہے. یعنی اللہ نے شاید اس کے نصیب میں رکھا تھا کہ ایک صحیح اور سالم بیٹا اس کے پاس رہے گا. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی دعا ضرور کریں پھر اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں. بہت سارے امور ہمیں نہیں پتا ہوتے. ایک شخص اور آیا امام کے پاس, دونوں ہاتھ اس کے کام کرنا چھوڑ چکے تھے. کہتا ہے مولا میں کسی کا محتاج ہونے لگا. امام نے دعا پڑھی, ایک ہاتھ ٹھیک ہو گیا. کہا مولا یہ دوسرا ہاتھ بھی تو ٹھیک کریں. امام کی قدرت میں کیا نہیں, کہا دوسرا ہاتھ بھی ٹھیک کریں. امام نے کہا کہ بہتر ہے ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی رہنے دے, ایک ہاتھ تیرے کام کے لیے کافی, اس لیے کہ اس ایک تھوڑی سی ڈسیبلٹی پر جو صبر کرنے کا ثواب جب تو میدان محشر میں دیکھے گا تو تجھے اپنی ہر نیکی اس کے مقابلے میں چھوٹی اور حقیر لگے گی. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ رہنے دے, ورنہ تو اپنا ثواب ضائع کر دے گا. توجہ, یہ اس پورے پیغام کو ذہن میں رکھیں. تو اب امام سے کہیں کہ جو حاجت ہے اس کو بولنے میں نہیں شرمائیں. ٹھیک ہے, بات واضح ہوگی. ہاں, پھر امام کی تقدیر جو انہوں نے کہا, اس لیے کہ میں اپنی آخرت کو نہیں دیکھ رہا ہوں, وہ دیکھ رہے ہیں. جی, مثال کے طور پر مجھ میں یہ پوٹینشل نہیں ہے کہ میرے اعمال اس قابل ہوں کہ میں کسی درجے میں بڑھ سکوں. تو اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, اس بندے میں کاش یہ تھوڑا سا اور اٹھے. اب اعمال میں پوٹینشل ہی نہیں, اللہ ایک مصیبت دے دیتا ہے. اس مصیبت پر صبر کرو گے نا, ہم تمہیں اونچا درجہ دے دیں گے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ. ہر مصیبت مشکل نہیں ہوتی, مصیبت کبھی رحمت ہے اللہ کی طرف, کیونکہ اعمال میں صلاحیت نہیں تھی, صبر نے اٹھا دیا. توجہ ہے آپ کی؟ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی سے میں کچھ باتیں جو پیش کر سکتا تھا وہ عرض ہو گئیں. اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ 3 مرتبہ یہاں سے وہاں تک پہلے امام حسن عسکری پہ صلوات بھیجیں. محمد و آل محمد علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یہ حاجات کی برابری کے لیے بھی ہے, اور انشاءاللہ العزیز آپ محسوس کریں گے کہ اجتماع میں صلوات بھجوائی گئی ہے, 3 صلواتیں, تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی سے کوئی نہ کوئی مشکل حل ہو اور کوئی نہ کوئی راحت عطا ہو اس مجلس سے عزا امام حسن عسکری کے صدقے میں. اس لیے کہ مولا خود آپ نے فرمایا, آپ کو آپ کے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا واسطہ ہے, آپ نے یہ فرمایا ہے کہ حاجت کہتے ہوئے شرم نہیں کرنا. تو مولا میں نہیں شرما رہا, اب میں کہہ رہا ہوں وہ حاجت آپ کی خدمت میں. صاحب عزا ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے باپ کی مجلس میں. آج صاحب عزا حضرت حجت ہے. عام طور پر بیٹا ہی ہوتا ہے نا جو باپ کی مجلس میں سب سے کھڑے ہو کے ملتا ہے, گلے لگاتا ہے. آج کون گلے لگا رہا ہے؟ آج امام زمانہ علیہ السلام ہے کہ جن سے ایک ایک مومن تصور کرے کہ میں پرسہ دے رہا. آپ کسی کے یہاں مجلس میں جاتے ہیں تو اس کے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں نا, بیٹا کہاں ہے, میں باپ کا پرسہ دے دوں بیٹے کو. کتنے مومن یہاں پر سامنے بھی میرے موجود ہیں جن کے والد کا انتقال ہوا, وہ چلے گئے, پاکستان چلے گئے, ہندوستان چلے گئے, کہ بھئی وہاں جا کے جب واپس آئے تو ہر مومن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں صاحب کہاں ہے, میں جا کے ذرا گلے مل کر پرسہ تو دے دوں. تو بس آج چشم تصور میں آپ کی نگاہ امام زمانہ علیہ السلام پر ہونی چاہیے. میں امام کے قدموں میں جھک کر پرسہ تو دے دوں امام حسن عسکری علیہ السلام کا, اے مولا امام زمانہ. اور یہ امام وہ ہیں کہ جن کی یتیمی 1200 سال سے جاری ہو ساری ہے. ہر امام یتیم ہوئے ہیں لیکن خود ان کی شہادت ہو گئی. لیکن جو 5 برس کے سن میں امام زمانہ کی یتیمی شروع ہوئی ہے نا. ایک اور میں مصائب کا جملہ پڑھوں آپ سے. ہر امام کے لیے ہوتا تھا کہ جب ان کے والد کی شہادت ہوتی تھی تو بہرحال کچھ بنی ہاشم والے آ کے پرسہ پیش کرتے تھے. لیکن جب 5ویں امام نے دفنایا ہوگا نا اپنے بابا مولا حسن عسکری علیہ السلام, تو کوئی اس وقت تو پھر سامنے کوئی امام حسن عسکری کا خاندان, یا کیونکہ ان کی خالی ایک ہی اولاد ہے امام زمانہ علیہ السلام, سلسلہ تو پھر آگے ختم ہو گیا کیونکہ انہیں غیبت میں جانا ہے. تو اب کوئی بنی ہاشم میں سے اس طرح پرسہ دینے والا بھی نہیں تھا 5 برس کے بچے. یا حضرت حجت نہیں معلوم آپ اس وقت سامرہ میں ہے کیا,
سامرہ میں فقط امام حسن عسکری نہیں، آپ جانتے ہیں امام علی نقی بھی سامرہ میں، امام زمانہ کی والدہ بھی بی بی نرجس خاتون سامرہ میں، امام زمانہ کی دادی بی بی حدیثہ خاتون وہ بھی سامرہ میں، حتیٰ بی بی سمانہ مغربیہ وہ بھی سامرہ میں مدفون ہے۔ یہ کم مومن جانتے ہو، بی بی حدیثہ خاتون کے لیے بھی کم مومن، سب سامرہ میں، یعنی 12ویں امام کی والدہ، 11ویں امام کی والدہ اور 10ویں امام کی والدہ، اور حتیٰ یہ کہ بی بی حکیمہ خاتون جو امام زمانہ علیہ السلام کہ امور ولادت میں کہ جب حضرت حجت کا نور آنا تھا تو اس وقت ساتھ میں تھی بی بی نرجس خاتون کے، وہ بھی سامرہ میں۔ سامرہ میں آج پرسہ پیش کرنا ہے۔ اب 28 سال کا سن زیادہ تو نہیں تھا امام حسن عسکری کا، لیکن زہر کی شدت سے امام کے بدن مطہر پر لرزہ طاری تھا۔ اگرچہ کہ کل اس امام بارگاہ میں پھر ایک مجلس عزا ہے، لیکن میں اپنی ایک الوداعی مجلس سمجھتے ہوئے اسے یوں پڑھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا کھول دیجئے گا جی۔ الوداع 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 اے حسین۔ کوئی امام حسین کی ذات کو کبھی الوداع نہیں کہہ سکتا کوئی مومن، ایک لمحے کے لیے بھی مومن امام حسین سے جدا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو غم حسین ہے یہ تو اگلے برس آئیں گے نا۔ مولا جو حق کی گریہ تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، جو حق کے پرسہ تھا وہ پرسے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ مولا کتنا بھی ماتم کر لیں، ایک خون علی اصغر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات مل کر قیامت تک گریہ و برپا کرتی رہے وہ ماتم، سکینہ کو لگنے والے تماچے کا مصائب پہ گریہ وہ حق ادا نہیں ہو سکتا مولا۔ لیکن آپ کتنے کریم ابن کریم ہیں۔ میں آپ سے ایک مثال دوں، دیکھیں بہت اتنی عظیم ہستی ہیں ائمہ علیہ السلام جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، آپ انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں نا، بیوی کا نام لیتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دوں میں، پھر میں امام حسن عسکری کے مصائب پر بھی آؤں گا۔ آج تو شب ہے رونے کی خاص جی، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پہ رہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام یا آخر، آخری شب آ گئی بس جی، چند ساعتیں رہ گئی ہیں حسین کے غم کو اس سال ان ایام کو ودا کرنے کے لیے۔ یا مولا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی چند دنوں پہلے کی محرم کا چاند دیکھا تھا، فاطمہ کے بیٹے کا فرش عزا بچھایا تھا، ایک دوسرے کو گلے لگ کر گریہ کر کے تسلی دی تھی۔ مولا دن اتنے جلدی سے گزرتے چلے گئے۔ کوئی مرثیہ پڑھنے والے ہیں یہاں میرے سامنے، ماتم کرنے والے سب عزادار، صفوں میں لگ کے ماتم کرنے والے، اپنے طور پر اپنی کیفیت میں پڑھنے سب یہاں پر سارے عزادار موجود ہیں، ہر ایک اپنے اپنی کیفیت میں۔ یا مولا اب وہ جو گریہ کرتے تھے، دیکھیں آپ بعد میں بھی مجلس سے سنیں گے تو روئیں گے، لیکن جو حسین کے ایام ہیں ان پر جو دھاڑے مار کر گریہ کرنے کا، وہ تو اب جو اگلے برس جو جی پائے گا وہی محرم کا چاند دیکھ پائے گا۔ کتنے ایسے تھے کہ جو سال گزشتہ تھے محرم کا، آج اس سال نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کون ہے جو اگلے سال دیکھے گا جیسے سغرا نے چاند دیکھا تھا جی۔ اب میں آپ کو اہل بیت کا کرم سمجھاؤں، جتنا میرے امکان میں ہے وہ میں آپ کو گزارش کروں۔ فرض کیجئے کہ کسی بہت بڑے ایک زمیندار، اس کے یہاں پر کوئی موت ہو گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اب گاؤں کے جو چھوٹے چھوٹے، اب میں اپنی مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں نا، ہم اہل بیت کی خدمت میں جب گاؤں کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، اس کے خادم نوکر وہ آئیں اس کے پاس، اب وہ بیٹھا ہوا ہے تعزیت لینے کے لیے، کوئی ایک بہت چھوٹا سا نوکر وہ آ کے دھاڑے مار کے سامنے سر پیٹنے لگے، چہرہ پیٹنے لگے، بہت حد سے بڑھنے لگے، لوگ کہیں گے بھائی آپ تھوڑا حد سے بڑھ رہے ہیں، آپ تھوڑا ایک طرف ہو، یعنی آپ کی اتنی حیثیت نہیں کہ آپ اس طرح سے کریں، ایسا ہوتا نہیں ہوتا دنیا میں۔ اچھا وہ آ کر پھر یہ بھی کہنے لگے کہ آپ کی بہن کو پرسا، آپ کی بیٹی کو پرسا، آپ کی والدہ، وہ کہے گا نہیں جناب آپ اس لائق اور قابل نہیں ہے کہ آپ یہ سارے ذکر کریں یہاں پر۔ کتنا کریم ہے حسین کہ آپ کہتے ہیں بی بی فاطمہ تو زہرا کو پرسا، آپ کہتے ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ امام حسین کی خار بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا برسا، ہماری اوقات کہاں ہے کہ ہم برسا دے سکیں؟ امام حسین کی دختر کا برسا، ہماری حیثیت کہاں ہے کہ ہم امام حسین کی خار کا برسا دے سکیں؟ جی کبھی سوچا اس بات سے، اس کیفیت میں؟ سبحان اللہ، یا مولا آپ کریم ابن کریم ہے۔ آپ نے بلایا، میں امام حسن عسکری کا ذکر کر کے جو تابوت کی برآمدگی بھی ہے، اور اس کے بعد پھر میں الوداعی کلمات بس ادا کر دوں گا۔ الوداع چلیں یہاں سن لیں، یہ جو کہنا ہے الوداع مطلب کیا ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ حسین سے کبھی ودا نہیں ہو سکتے، لیکن یہ جو غم حسین کے ایام ہے، یعنی ایک 6 مہینے کی والدہ کے غم سے،
وہ جو غم تھا نا، وہ جو ذکر جاری تھا، یعنی علی اصغر علیہ السلام کو لگے ہوئے تیر کے مصائب سے، اب یہ اگلے سال جب محرم آئے گا نا، پھر وہ جو 6 محرم کی شب آئے گی تو جب جھولا اٹھے گا، محسوس کر رہے ہیں ایک بوڑھے باپ نے کلیجے سے برچھی نکالی. سید نے اپنے ایک جوان بھائی کے بازو بھی اٹھائے اور حسین جانتے تھے کہ زینب کو تازی آنے لگنے کا وقت بھی قریب آ چکا، اور امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ میری سکینہ کو اونٹوں سے دھکا دے کر گرا دیا جائے، اور امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ میری اولاد شام کے بازاروں میں آئے، ہاں ستائیں جو بلند ہو رہی ہیں، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. انہی ایام کے لیے تو کہا ہے امام صادق نے، ورحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے اللہ تو خالی آنسوؤں پر نہیں تو چیخوں پر بھی رحم فرما جو ہمارے غم میں مسائل پر بلند ہوتی ہے. عزیزوں میں سارے ذکر کر دو، ساری شہادتوں کا ذکر کر دو، تب بھی جو ایک بڑی شہادت ہے جب تک وہ ذکر نہ کرو تو حق نہیں ادا ہو سکتا. اس لیے آیت اللہ گل پاگانی نے ایک جملہ کہا تھا، جس امام کے مصائب کا جملہ کہو وہ خود پرسہ لینے آتے ہیں، لیکن اگر فاطمہ الزہرا کا ذکر کرو تو ہمارا ایک وہ جنازہ کہ جو رات کی تاریکی میں اٹھے. اب عبداللہ حسین، میں یقیناً امام حسن عسکری علیہ السلام اس بات پر راضی ہوں گے کہ میں ایک جملہ کہوں کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو علی کہتے تھے کہ آؤ اپنی والدہ سے آخری ودا کر لو. 6 مصرے پڑھتا ہوں، پھر آپ جانے اور بی بی جانے گریہ کیسے کرنا ہے. آج بھی یاد ایک ماں کی محبت کا سما، صحن میں رکھا تھا تابوت، علی تھے گریاں، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں. اب بیت آؤ سنیں اور رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں. مانتا تڑپی تو دستور کون ٹوٹ گئے، سن کے بچوں کی صدا بندے کا بل ڈوڑ. سیدہ نے حسین کو سینے سے لگایا تھا، لیکن یہ سینے سے لگانا اور ہے، اور جب سکینہ حسین کے سینے سے لگانا. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ ابن رسول اللہ. امام حسن عسکری کو جو زہر دیا گیا، امام تڑپتے رہے زہر کی شدت سے، یعنی وقت آخر پانی نوش نہیں فرماتے تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام، امام کا غلام عقید، امام نے اس سے کہا کہ اس حجرے میں اب میرا بیٹا ہے ایک، اس بیٹے کو بلا لینا ہے. 5 سال کے امام زمانہ علیہ السلام، عقید کہتا میں نے دیکھا سجدے میں ہے. اب صدیاں یتیمی میں گزریں گی نا امام زمانہ علیہ السلام کی، کہتے ہیں میں نے دیکھا بہت نورانی چہرہ، 5 برس کے بچے کا. امام نے کہا اسے بلانا، وہ مجھے پانی پلا دے گا. اور جب امام زمانہ علیہ السلام آئے تو انہوں نے لب خشک کرنا شروع کی اپنے بابا امام حسن عسکری علیہ السلام کے. امام حسن عسکری نے دیکھا کہ یا سید اہل بیت، اے میرے اہل بیت کے سید و سردار، ہائے ہائے کیا لفظ کہہ کے امام زمانہ کو پکارا اور کہا کہ، اور امام کے چہرے اثر سے پسینہ امام دور کرتے جاتے تھے امام زمانہ علیہ السلام. باپ کے دل کو تھوڑی تسلی تو ہوئی ہوگی کہ وقت آخر میرا بیٹا میرے سلام ان پر گئے پہنچ سکے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ الحسین، ایک بیٹے نے باپ کا سر نوچے لے کہ بابا میرا آخری سلام. اچھا مجھے ایک اور باپ اور بیٹے کا منظر بھی یاد آتا ہے. یہاں پر ایک بیٹا تھا جو باپ کو پانی پلا رہا تھا. کربلا میں ایک بیٹا آیا تھا، بابا تھوڑا پانی مل جائے گا. اور بوڑھے باپ کے پاس 2 گھونٹ پانی نہیں تھا کہ اپنے علی اکبر کو دے سکے. وہ کرتا ہوں میں سیوں بہنے والے ہوا. کسی باپ نے اپنے بیٹے کا لاشا ایسا نہیں دیکھا. علی اکبر کا لاشا ٹکڑا ٹکڑا کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شام وطن کے مصائب بھی آ گئے عزیزوں. بس جی امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ اگرچہ کہ نظر بند تھے، امام کا جنازہ چلا، عزت اور احترام کے ساتھ سامرہ والے بھی شریک ہوئے تھے اور اس جنازے کو تابوت میں کندھا دیا گیا. آپ جانتے مصائب کو. ایک بیٹا کربلا میں ایسا تھا کہ جس کے باپ کے لاشوں پر سر نہیں تھا.
ہاں کبھی کسی بیٹے نے اپنے باپ کو ایسے دفن کیا ہوگا کہ باپ کا لاشا بس عزیزوں پھر کربلا سے اہل بیت آپ آخری رات شام وطن کا ذکر بھی ہوتا ہے. اہل بیت علیہ السلام گئے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے جب رہائی ملی نا تو وہاں 2 سر رہتے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا. شام کی عورتیں کہتی تھی کیا ان کی ماں جل کر مر گئی ہے جلے ہوئے خیموں میں؟ بی بی زینب فرماتی تھی نہیں، میں ان کی دکھیاری ماں ہوں، اپنے بچوں کا ماتم کروں یا اپنے حسین کا اور عباس کا ماتم کروں. اللہ اکبر. اب جب زندان سے رہائی ہوتی ہے نا، دیکھو یہ مصائب میرے لیے لازمی ہے پڑھنا. اب زندان سے جب رہائی ہوتی ہے نا تو ہمیشہ خوش ہوتا ہے نا انسان کہ اب زندان سے رہا ہو رہا ہے. لیکن وہ جو زندان سے رہا ہو کر جا رہے تھے کیا کربلا جائیں؟ لیکن ایک 4 سال کی قبر بھی تو ہے نا. مجھے نہیں معلوم وہ بے نوا جس کا ایک بیٹا علی اصغر کربلا میں رہ گیا، ایک بیٹی شام کے زندان میں رہ گئی ہے، فریاد کرتی ہوگی ہے میرے والی میں سکینہ کے پاس رہ جاؤں. کل میں نے ایک مومن کے یہاں پر مجلس میں جملہ کہا، اب اور بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، یہی جملہ کہہ کر میں مصائب کو تمام کر رہا ہوں کہ عباس جب گئے تھے نا فرات پر تو سکینہ تکتی رہی، چچا نہیں آیا واپس، ہے نا. 40 پر عباس تکتا رہا کہ کاش سکینہ بھی آئے گی، میری قبر سے لپٹ کر گئے گی. ابو عباس پانی مل گیا چچا، پیاس بجھ گئی چچا، عباس تکتا رہا، سکینہ واپس گئی. اور بیوی آئی زینب لے آ کر کہا عباس زینب کو تازیہ نے مارے گئے. عباس میں آخری جملے پر ایسے آیا کہ عمر مہین سے پہنچے، مدینہ پہنچو، ایک بی بی آئی جن کا نام ام البنین تھا، چھوٹے بیٹے کو لے کر آئی کہ بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ کبھی بھی آپ کا بیٹا مارا گیا، کہ حسین کی کیا خبر ہے؟ کہ دوسرا بیٹا مارا گیا، کہ حسین کی کیا خبر ہے؟ کبھی بھی عباس بھی مارا گیا، حسین کبھی بھی حسین فرات کے پاس تو کہاں ہے حسین؟ بیوی نے فریاد کی اے عباس کیا تیرے سر پر گوشت مارا گیا تھا؟ یقین نہیں آتا تیرے ہاتھ کلر ہوئے تھے، لیکن آپ سنتی ہوں سکینہ کو تماچے مارے گا تو یقین آ جاتا ہے. بیوی نے اولا محمد کا ماتم نہیں کیا تھا، بیوی زینب حجرے میں پہنچے ماتم کرنا. کہے عبداللہ ابن جعفر تیار آؤ فرش عذاب میں چھو، زینب اولا محمد کا ماتم. ارے میرے شیروں، مولا حسن عسکری کا تابوت آ رہا ہے، آخری زمانے کے امام کو پرسہ دینے کھڑے ہونا. ہائے تیری بے کسی یا امام عسکری، جسم کی بھی ہائے مولا سبز رنگت ہو گئی. یا امام عسکری ہاتھ پہلو پر رکھے رونے وہ بیوی آ گئی. یا امام عسکری، یا امام عسکری.